ٹھیک ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم سب نے تاریخ کی سب سے مشہور کتاب کی کہانیاں سنی ہیں، لیکن اکثر ٹکڑوں میں۔ آدم اور حوا کی کہانی، نوح کی کشتی، موسیٰ کا سمندر پار کرنا۔ کیا ہو اگر یہ سب الگ الگ کہانیاں نہ ہوں، بلکہ ایک ہی عظیم داستان کے ابواب ہوں؟ ایک ایسی کہانی جو ایک باغ سے شروع ہوتی ہے، سلطنتوں کے عروج و زوال سے گزرتی ہے، اور ایک ایسی عالمی تحریک پر ختم ہوتی ہے جو آج بھی ہماری دنیا کو تشکیل دے رہی ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، کیونکہ جب ہم ان تمام واقعات کو ایک لڑی میں پرو کر دیکھتے ہیں تو ایک مرکزی خیال سامنے آتا ہے۔ یہ صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھنے والی کہانی ہے۔ یہ تخلیق، انسانیت کے زوال، ایک وعدے اور پھر صدیوں پر محیط اس وعدے کی تکمیل کی داستان ہے۔ آج ہم اسی سفر پر نکلیں گے، بالکل شروع سے لے کر اس تحریک کے آغاز تک جس نے دنیا بدل دی۔ تو پھر بالکل شروع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک بہترین دنیا، ایک باغ اور آدم اور حوا، خدا کے ساتھ ایک براہ راست تعلق، سب کچھ کامل تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ارمانی، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، یہ صرف ایک پھل کھانے کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اس کامل تعلق کو توڑ دیا۔ اس کا اثر فوری اور تباہ کن تھا۔ اس کا پہلا بھیانک نتیجہ ہمیں فوراً نظر آتا ہے جب کین حسد میں اپنی ہی بھائی ہابیل کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ انسانیت کا رشتہ صرف خدا سے ہی نہیں بلکہ آپس میں بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اور یہ ٹوٹ پھوٹ بڑھتی ہی چلی گئی۔ تشدد اور برائی اس حد تک پھیل گئی کہ کہانی میں ایک بہت بڑا ریسیٹ بٹن دبایا جاتا ہے، ایک عالمی سیلاب۔ جی، یہ ایک طرح کی صفائی تھی، لیکن مکمل تباہی نہیں، کیونکہ اس تباہی کے بیچ میں بھی امید کی ایک کرن تھی۔ نوح، ایک شخص جو راست باز سمجھا گیا، خدا نے اسے اور اس کے خاندان کو ایک کشتی کے ذریعے بچایا، جس سے انسانیت کو ایک نیا آغاز ملا۔ نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے ہی دنیا کی قومیں دوبارہ آباد ہوئیں۔ یہ ایک طرح سے انسانیت کا دوسرا جنم تھا۔ تو انسانیت کو ایک نیا موقع ملا، لیکن کہانی کا مرکزی دھاگا یہاں سے ایک خاص سمت اختیار کرتا ہے۔ خدا اب پوری انسانیت سے نہیں بلکہ ایک شخص اور اس کے خاندان سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم بزرگوں کے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل، سیلاب کے بعد خدا نے ایک خاص منصوبہ بنایا۔ اس نے ار نامی جگہ سے ابرام نامی ایک شخص کو بلایا، اور یہ کوئی معمولی بلاوا نہیں تھا۔ خدا نے اس سے ایک عہد باندھا، ایک وعدہ کیا کہ وہ ایک عظیم قوم کا باپ بنے گا، اور اہم بات یہ کہ اس کی نسل کے ذریعے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایک شخص جس کی کوئی اولاد نہیں اور عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، اسے یہ یقین دلایا جائے کہ وہ ایک عظیم قوم کا باپ بنے گا، اور وہ مان لے۔ یہ کس قسم کے اعتماد کی بات ہو رہی ہے؟ اور یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے، ایمان، یعنی ناممکن حالات میں بھی وعدے پر یقین رکھنا۔ ابرام، جس کا نام بعد میں ابراہیم رکھا گیا، نے 100 سال کی عمر تک اپنے وعدے کے بیٹے اسحاق کی پیدائش کا انتظار کیا، اور یہ وعدہ صرف ابراہیم تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ایک میراث کی طرح اسحاق سے اس کے بیٹے یعقوب تک منتقل ہوا۔ یعقوب، جس کا نام بعد میں اسرائیل رکھا گیا، اور اس کے 12 بیٹے تھے جو آگے چل کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد بنے۔ لیکن یہ قبیلے تو کنعان میں تھے۔ یہ مصر کیسے پہنچ گئے، جہاں سے کہانی کا اگلا بڑا باب شروع ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک یوسف کی ڈرامائی کہانی ہے۔ بھائیوں نے اسے حسد میں بیچ دیا، وہ غلام بن کر مصر پہنچا، اور اپنی قابلیت اور خدا کی مدد سے وہاں کا دوسرا سب سے طاقتور شخص بن گیا۔ جب کنعان میں کھیت پڑا تو اسی یوسف کی وجہ سے اس کا پورا خاندان، تقریباً 70 لوگ، مصر منتقل ہو گئے۔ وہ وہاں مہمان بن کر گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اور واقعی بدلی۔ 400 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ان 400 سالوں میں وہ 70 لوگوں کا خاندان ایک تقریباً 20 لاکھ لوگوں کی قوم بن گیا۔ لیکن وہ اب مہمان نہیں بلکہ فرعون کے غلام تھے۔ جی، ایک نیا فرعون آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ اسے اس بڑی قوم سے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے انہیں غلام بنا لیا۔ یہاں کہانی ایک نئے ہیرو کو متعارف کرواتی ہے، موسیٰ، جسے خدا نے اس قوم کو غلامی سے نکالنے کے لیے چنا۔ اور پھر خروج کا مشہور واقعہ پیش آیا۔
10 آفتیں، بحریہ کلزم کا 2 حصوں میں بڑھ جانا، یہ ایک معجزاتی آزادی تھی۔ خدا نے انہیں وعدے کے ملک کنعان کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سفر جو صرف چند مہینوں کا ہونا چاہیے تھا، وہ 40 سال کی ایک نہ ختم ہونے والی بھٹکن میں تبدیل ہو گیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے، آزادی کے اتنے قریب پہنچ کر 40 سال صحرا میں۔ یقیناً اس کے پیچھے صرف جغرافیائی وجہ نہیں ہوگی، لوگوں کی ذہنیت کا بھی کوئی مسئلہ رہا ہوگا۔ بالکل، اور یہی کہانی کا اگلا اہم موڑ ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ذہنی اور روحانی تبدیلی کا عمل تھا۔ انہیں غلامی کی ذہنیت سے نکل کر ایک آزاد قوم کی طرح سوچنا سیکھنا تھا۔ اس کا امتحان تب ہوا جب 12 جاسوسوں کو ملک کا جائزہ لینے بھیجا گیا۔ ان میں سے 10 خوفناک رپورٹ لے کر واپس آئے، جس سے لوگوں میں مایوسی اور بغاوت پھیل گئی۔ ان کے عدم اعتماد نے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی تک وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے اس پوری نسل کو صحرا میں ہی ختم ہونا پڑا۔ صرف 2 جاسوس، یوشوا اور کالب، جو پرامید تھے، اگلی نسل کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہوئے۔ تو یوشوا کی قیادت میں انہوں نے ملک فتح کر لیا۔ کیا اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کے بعد تقریباً 330 سال کا ایک بہت ہی افراتفری کا دور شروع ہوا، جسے قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی مرکزی حکومت یا بادشاہ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس دور کا خلاصہ ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے: ہر شخص وہی کرتا تھا جو اسے ٹھیک لگتا تھا۔ تو یہ ایک مسلسل چکر کی طرح تھا۔ لوگ خدا سے دور ہو جاتے، پھر کوئی دشمن قوم ان پر غالب آ جاتی، وہ تکلیف میں خدا کو پکارتے، اور خدا انہیں بچانے کے لیے گدیوں یا سیمسن جیسا کوئی قاضی یا رہنما کھڑا کر دیتا۔ کچھ عرصہ امن رہتا، اور پھر وہی چکر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ جی، یہ ایک بہت غیر مستحکم دور تھا۔ آخرکار لوگ اس افراتفری سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے آخری قاضی سمیول سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی دوسری قوموں کی طرح ایک بادشاہ چاہیے جو ہماری قیادت کرے۔ اور یوں اسرائیل میں بادشاہت کا دور شروع ہوا۔ پہلا بادشاہ تھا ساؤل۔ اس نے 40 سال حکومت کی، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اس کی کہانی ایک سبق ہے کہ کس طرح غرور اور نافرمانی ایک اچھے آغاز کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ ساؤل کے بعد وہ شخص آیا جسے تاریخ کے سب سے مشہور بادشاہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، داؤد۔ اور داؤد کی کہانی اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ قیادت، طاقت اور انسانی کمزوری کا ایک پیچیدہ مطالعہ ہے۔ ایک طرف وہ خدا کے دل کے قریب کہلاتا ہے، یروشلم کو متحد کرتا ہے، سلطنت کو مضبوط بناتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی غلطیاں بھی بہت بڑی اور تباہ کن تھی۔ تو پھر اس کی کہانی میں خاص بات کیا ہے؟ اس کی قابلیت یا اس کی کامیابیاں؟ یہاں کلیدی نقطہ یہ ہے کہ کہانی اس کی کاملیت کو نہیں، بلکہ اس کی توبہ اور خدا پر انحصار کو مثالی بناتی ہے۔ جب اس سے گناہ ہوا تو اس نے بہانے نہیں بنائے، بلکہ ٹوٹے دل سے معافی مانگی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسیحا کا وعدہ جو ابراہیم سے شروع ہوا تھا، اب خاص طور پر داؤد کی نسل سے منسلک کر دیا گیا۔ یہ اس خیال کو مضبوط کرتا ہے کہ خدا کا منصوبہ انسانی خامیوں کے باوجود آگے بڑھتا ہے۔ داؤد کے بعد اس کا بیٹا سلیمان آیا، جو اپنی حکمت اور دولت کے لیے مشہور ہوا۔ اس نے یروشلم میں وہ شاندار ہیکل تعمیر کروائی جو اسرائیلی قوم کے ایمان کا مرکز تھی۔ اس کے 40 سالہ دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں بھی ایک تاریک موڑ لیتی ہے۔ جی، سلیمان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بہت سی غیر ملکی بیویاں تھیں۔ یہ شادیاں سیاسی مقاصد کے لیے تھیں، لیکن ان بیویوں نے اپنے ساتھ اپنے دیوتاؤں کی عبادت بھی لائی، اور سلیمان کا دل آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گیا۔ جس چیز نے سلطنت کو عروج پر پہنچایا، یعنی دوسرے ممالک سے تعلقات، وہی اس کے زوال کا سبب بنی۔ اور یہ زوال سلیمان کی موت کے فوراً بعد آیا۔ سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ سلیمان کی موت کے بعد سلطنت کا تقسیم ہونا صرف اس کے بیٹے رہوبیام کے سخت رویے کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ ایک سیاسی ٹائم بم تھا جو کافی عرصے سے ٹک ٹک کر رہا تھا۔ سلیمان کے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں جیسے ہیکل اور محلات کے لیے شمالی قبیلوں پر بھاری ٹیکس اور جبری مشقت کا بوجھ تھا، جس کی وجہ سے ان میں شدید ناراضگی تھی۔
رہوبیام کا تکبر بھرا رویہ صرف وہ چنگاری تھی جس نے اس بارود کو آگ لگا دی اور سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ تو اب ہمارے پاس 2 سلطنتیں ہیں، شمال میں اسرائیل جس میں 10 قبیلے تھے، اور جنوب میں یہودا جس میں 2 قبیلے تھے، اور دارالحکومت یروشلم بھی اسی کے پاس تھا۔ اس دور میں کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے؟ اب کہانی ان دونوں سلطنتوں کے متوازی چلتی ہے۔ شمالی سلطنت 200 سال سے کچھ زیادہ قائم رہی اور اس کے تمام 19 بادشاہ برے تھے، جبکہ جنوبی سلطنت تقریباً 350 سال تک چلی اور اس میں کچھ اچھے بادشاہ بھی آئے۔ لیکن اس پورے دور میں ایک نئی اور بہت اہم آواز سنائی دیتی ہے، نبیوں کی آواز۔ اور اس دور میں ہمیں نبیوں کا کردار بہت واضح نظر آتا ہے۔ یہ لوگ صرف مستقبل بتانے والے نہیں تھے، بلکہ یہ سلطنت کے سماجی اور سیاسی ناقد تھے۔ الیاس، یسایہ اور یرمیاہ جیسے نبی بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں ان کی بدعنوانی، غریبوں کے ساتھ ناانصافی اور بت پرستی پر للکارتے تھے۔ وہ ایک طرح سے قوم کے ضمیر کی آواز تھے، جو انہیں مسلسل یاد دلاتے تھے کہ حقیقی طاقت فوجی یا معاشی نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ وفاداری میں ہے۔ اور جب ان کی آوازوں کو نظر انداز کیا گیا تو آخرکار وہی ہوا جس کا وہ انتباہ کر رہے تھے۔ پہلے شمالی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اسوری سلطنت، جو اپنی بے رحمی کے لیے مشہور تھی، آئی اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا۔ تقریباً 150 سال بعد جنوبی سلطنت یہودا کا بھی یہی حشر ہوا۔ بابلی سلطنت کے بادشاہ نبوکدنیزر نے یروشلم پر حملہ کیا، سلیمان کی بنائی ہوئی ہیکل کو تباہ کر دیا اور لوگوں کو قیدی بنا کر بیبلون لے گیا۔ تو اب وعدے کی سرزمین خالی ہے، ہیکل تباہ ہو چکی ہے اور لوگ جلا وطن ہیں۔ یہ تو کہانی کا اختتام لگتا ہے۔ ابراہیم سے کیا گیا وعدہ، داؤد سے کیا گیا عہد، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا تھا، لیکن نبیوں نے صرف تباہی کی پیشن گوئی نہیں کی تھی، بلکہ بحالی کی امید بھی دلائی تھی۔ یرمیاہ نبی نے کہا تھا یہ جلاوطنی 70 سال کی ہوگی، اور ٹھیک 70 سال بعد عالمی طاقت بدل گئی۔ پارس کی سلطنت نے بابل کو فتح کر لیا اور اس کے بادشاہ سائرس نے ایک ناقابل یقین حکم جاری کیا۔ اس نے یہودیوں کو واپس یروشلم جانے اور اپنی ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ اور وہ 3 بڑے گروہوں میں واپس آئے۔ پہلے زروبابیل کی قیادت میں ہیکل کو دوبارہ بنانے کے لیے، پھر عزرا کی قیادت میں لوگوں کو خدا کا کلام دوبارہ سکھانے کے لیے، اور آخر میں نہمیاہ کی قیادت میں یروشلم کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے۔ یہ ایک کثیر نسلی منصوبہ تھا جس کا مقصد صرف عمارتیں نہیں بلکہ قوم کی روح کو بحال کرنا تھا۔ اس کے بعد پرانے عہد نامے کا بیان ختم ہو جاتا ہے اور نئے عہد نامے کے شروع ہونے سے پہلے تقریباً 400 سال کا وقفہ ہے، جسے اکثر خاموشی کا دور کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ دور بالکل بھی خاموش نہیں تھا۔ اس میں بہت کچھ ہو رہا تھا جس نے آنے والے واقعات کے لیے اسٹیج تیار کیا۔ اچھا، تو اس دور میں کیا اہم تبدیلیاں آئیں؟ سب سے بڑی تبدیلی سکندر اعظم کی فتوحات کی وجہ سے آئی۔ اس نے یونانی ثقافت اور زبان کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مشترکہ زبان، کوئن یونانی، پورے خطے میں بولی اور سمجھی جانے لگی، جو بعد میں خوشخبری کو تیزی سے پھیلانے کا ذریعہ بنی۔ اسی دور میں یہودی عبادت کا مرکز ہیکل کے علاوہ مقامی عبادت گاہیں یعنی سیناگوگز بھی بن گئے، کیونکہ جلاوطنی میں ان کے پاس ہیکل نہیں تھی۔ اور سیاسی طور پر سکندر کے بعد کون آیا؟ یونانی سلطنت کے بعد رومی سلطنت کا غلبہ ہوا۔ انہوں نے امن قائم کیا، سڑکوں کا ایک وسیع نظام بنایا جس نے سفر کو آسان اور محفوظ بنا دیا۔ لیکن یہ ایک جابرانہ امن تھا، اور جب یسوع پیدا ہوئے تو اس علاقے کا بادشاہ ہیرودس اعظم تھا۔ وہ ایک شاندار معمار تھا۔ اس نے یروشلم کی ہیکل کو بہت وسیع اور خوبصورت بنایا، لیکن وہ ایک انتہائی شکی اور ظالم حکمران بھی تھا جس نے اپنے تخت کو بچانے کے لیے اپنے ہی بیوی بچوں کو قتل کروا دیا۔ تو ذرا اس ماحول کا تصور کریں، سیاسی جبر، بھاری ٹیکس اور ایک روحانی مایوسی۔ لوگ شدت سے مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، ایک نجات دہندہ جو انہیں رومی غلامی سے آزاد کرائے گا، جو داؤد کی طرح ایک عظیم بادشاہ ہوگا اور ان کی کھوئی ہوئی شان کو بحال کرے گا۔ اور پھر اسی ماحول میں خدا کے مقررہ وقت پر پیشین گوئیوں کے مطابق
یسوع یہودیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ خدا کا ابدی کلام انسان بن کر زمین پر آ گیا۔ 30 سال کی عمر میں یسوع نے اپنی عوامی خدمت شروع کی۔ انہوں نے 12 شاگردوں کو بلایا اور پورے علاقے میں گھوم پھر کر خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنائی۔ لیکن ان کی بادشاہی لوگوں کی توقعات سے بہت مختلف تھی۔ وہ رومیوں سے لڑنے کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ دلوں کی تبدیلی کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے بیماروں کو شفا دی، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کیا۔ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اس ٹوٹی ہوئی دنیا کو بحال کرنے آئے ہیں، جیسے ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا۔ بالکل، ان کے معجزات اس بات کی جھلک تھے کہ خدا کی بادشاہی کیسی ہوگی، لیکن ان کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ وہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنی جان دینے آئے تھے۔ ان کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ شروع سے چلے آ رہے خدا کے منصوبے کا مرکزی نقطہ تھی۔ وہ ابراہیم سے کیے گئے وعدے کی تکمیل تھے کہ اس کی نسل سے تمام قومیں برکت پائیں گی۔ اور یہ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ صلیب، موت اور پھر تیسرے دن جی اٹھنا، یعنی قیامت۔ جی، ان کی قیامت نے موت اور گناہ پر حتمی فتح کا اعلان کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ وہی ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے، خدا کا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ۔ آسمان پر جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک آخری حکم دیا کہ وہ یروشلم سے شروع ہو کر یہودیہ، سمیریا اور دنیا کے کونے کونے تک ان کے گواہ بنے۔ اور پھر کہانی کا آخری باب شروع ہوتا ہے، کلیسیا یعنی چرچ کا آغاز۔ پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا اور شاگردوں کو وہ طاقت ملی جس کا یسوع نے وعدہ کیا تھا۔ اس دن یروشلم میں کلیسیا کا باقاعدہ آغاز ہوا اور ہزاروں لوگ اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ لیکن یہ تحریک یروشلم تک محدود نہیں رہنی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس چیز نے اس پیغام کو یروشلم سے باہر پھیلایا وہ تھی ظلم و ستم۔ جب کلیسیا پر سختیاں شروع ہوئیں تو ایماندار دوسرے شہروں اور علاقوں میں بکھر گئے، اور وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ یہ خوشخبری لے کر گئے۔ اور اسی ظلم و ستم کے دوران کہانی میں ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے۔ کلیسیا کو ستانے والا سب سے بڑا شخص ساؤل نامی ایک فریسی دمشق کے راستے پر معجزانہ طور پر یسوع کا پیروکار بن جاتا ہے۔ یہی ساؤل بعد میں پولس رسول کے نام سے جانا گیا اور وہ غیر قوموں میں خوشخبری پھیلانے والا سب سے بڑا مبلغ بنا۔ پولس نے رومی سلطنت میں 3 بڑے مشنری سفر کیے۔ اس نے ایشیائے کچک، مقدونیہ اور یونان کے بڑے شہروں میں کلیسیائیں قائم کی، اور اس نے ان نئی کلیسیاؤں کو خطوط لکھے تاکہ ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کر سکے۔ اور یہی خطوط، جیسے رومیوں، کرنتھیوں اور ایفیسیوں کے نام خطوط، آج نئے عہد نامے کا بڑا حصہ ہے۔ یہ کوئی تجریدی مذہبی کتابیں نہیں، بلکہ حقیقی لوگوں کو درپیش حقیقی مسائل کے جواب میں لکھے گئے خطوط ہیں۔ ان کے ساتھ 4 اناجیل ہیں جو یسوع کی زندگی کو 4 مختلف زاویوں سے پیش کرتی ہیں، اور اعمال کی کتاب ہے جو ابتدائی کلیسیا کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ پولس کو بالآخر روم میں نیرو بادشاہ کے دور میں شہید کر دیا گیا، لیکن وہ ایک ایسی میراث چھوڑ گئے جو آج بھی قائم ہے۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اعمال کی کتاب جو کلیسیا کی کہانی بیان کرتی ہے، اس کا کوئی باقاعدہ اختتام نہیں ہے۔ وہ بس پولس کے روم میں قید ہونے اور خوشخبری سنانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اختتام اس لیے نہیں ہے کیونکہ کلیسیا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ آج بھی جاری ہے۔ تو یہ ایک باغ میں کامل آغاز سے لے کر ٹوٹی ہوئی دنیا تک، ابراہیم سے کیے گئے ایک قدیم وعدے سے لے کر یسوع مسیح میں اس کی تکمیل تک، اور یروشلم میں ایک چھوٹے سے گروہ سے لے کر ایک عالمی تحریک تک کا سفر ہے۔ یہ سب ایک ہی عظیم داستان کا حصہ ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اس پوری عظیم داستان کو دیکھتے ہوئے جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اس موڑ پر اس جاری کہانی میں ہمارا کردار کیا ہے؟